السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30، آج الحمدللہ سورۃ المطففین کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مقدسہ مکی صورت ہے۔ اس میں 36 آیات اور 1 رکوع ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت مقدسہ نمبر 1 تا 6 گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ سورہ مقدسہ سورۃ الانفطار میں اللہ رب العزت نے 3 اہم باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو بڑی دلائل سے اللہ گفتگو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی، بڑا انقلاب آئے گا تو توڑ پھوڑ ہو جائے گی، اور اس توڑ پھوڑ کے نتیجے میں آسمان، اسی طرح قبریں، دریا اور باقی چیزیں جو ہیں وہ جو جس مشن پر تھیں، جس مقصد کے لیے وہ کام کر رہی تھیں، وہ سب تباہ ہو جائے گا۔ وہ اس میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، اور قبریں جو ہیں وہ بھی اپنے مردوں کو باہر پھینک دیں گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ اس کے ساتھ ایک اہم بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی دلائل دے کے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، تو کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے اللہ کے بارے کا جو رب العالمین ہے اور رب الکریم ہے، عظمتوں والا ہے، شان والا ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ ہے۔ تو ذرا غور تو کر، تجھے اس نے پیدا کیا، کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ سب کچھ تمہارا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت۔ جو تم نے پیچھے چھوڑا، کیا چھوڑا ہے؟ کوئی ترقی کا ذریعہ ہے؟ کوئی جو تم نے پیچھے چھوڑا ہے اس کی بنیاد پر آگے اگلا سفر کیسا ہوگا؟ غور تو کرو اس پر۔ اور جو تم نے آگے بھیجا ہے، یعنی جس کی بنیاد پر تم کچھ ڈیمانڈ کر سکتے ہو، انعامات کی، اعزازات کی، کیا بھیجا تم نے آگے؟ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ ارشاد فرما کر آخر میں کہہ دیا تھا، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ اے انسانوں، روز جزا آئے گا، انصاف کا دن آئے گا، لہذا الرٹ ہو جاؤ۔ اور اس انصاف کے دن کوئی مالک نہیں ہوگا، شیئن، ذرہ بھر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، انسان دنیا میں کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اور تجارت جب انسان کرتا ہے تو
تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، بائع اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں میں انصاف ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بیچنے والا گڑبڑ کرتا ہے، چیزوں کو کم تولتا ہے، کم ماپتا ہے، تو یہ تجارت تو انسان کے لیے جو نفع ثابت ہونی تھی اس کے لیے نقصان ثابت ہو جائے گا۔ یہ وہ تجارت ہے جس کے ذریعے سے انسانیت تباہ ہو جاتی ہیں، انسانی اقوام تباہ ہوتی ہیں۔ حالانکہ تجارت تو وہ ذریعہ ہے جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں، قوموں کے مابین اپنے داخلی جو سسٹم ہے کسی بھی ملک کے، وہ تجارت کے ذریعے ترقی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک جگہ سے چیزیں لینی ہیں، دوسری جگہ دینی ہے، مارکیٹنگ کرنی ہے۔ تو اگر یہ عدل کی بنیاد پہ ہوگا تو قومیں ترقی کریں گی۔ اسی طرح ملکوں اور ملکوں کے ساتھ تجارت ہوتی ہے، ایک ملک سے لوگ جاتے ہیں دوسرے ملک میں، ایک دوسرے سے ملنے کا ذریعہ بنتا ہے، معاشی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن اگر اس تجارت کے اندر ہی انسان ڈنڈی مارنا شروع کر دے، جھوٹ بولے، منافقت کرے، چیزیں چھپائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ترقی کرے گا؟ اس لیے یوم الدین کا جو تعارف کروایا گیا تھا اس سورہ مقدسہ میں اللہ نے پھر الرٹ کر دیا کہ اگر تمہارا یہ لین دین ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں، تجارت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو اس یوم الدین کا انتظار کرو جس کا پیچھے بھی ذکر ہوا اور اس سورہ مقدسہ میں بھی تعارف ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، اس ساری گفتگو کا کیا مطلب ہے کہ ہم الرٹ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، اور زندگی کے اندر جو جہاں جہاں کوئی کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس میں بددیانتی، خیانت، جھوٹ، دوسروں کو دھوکہ دینا، دھوکہ دہی، ذخیرہ اندوزی، یہ سب حرام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا آغاز میں ہی، ویل للمطففین۔ ویل، یہ جہنم میں ایک وادی بھی ہے جس کا نام ویل ہے، اور ویل کا معنی بربادی ہے، خرابی ہے، نقصان ہے۔ کس کے لیے؟ للمطففین، گھٹانے والوں کے لیے، جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں اور اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، کوئی چیز کم دیتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ماپتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی خرابی ہے۔ گویا ایسا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں کاروبار کی بنیاد جھوٹ ہو، کاروبار کی بنیاد خیر خواہی کی بجائے دوسروں کے کو نقصان ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو مطففین ہیں، تطفیف کرنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں اذا اکتالوا، جب ماپ کر لیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، تو پورا پورا لیتے ہیں۔ اس وقت چونکہ زیادہ تر ماپنے کا رواج تھا، آج تو زیادہ تر تولنے کا ہے، لیکن اس وقت کے مطابق اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، مکۃ المکرمہ کے یہ جو تاجر ہیں، جب کوئی چیز دیتے ہیں کسی کو اور پھر واپس لیتے ہیں تو پورا پورا لیں گے۔ یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن ایک سوچ ہے سرمایہ پرستی کی، سرمایہ پرستانہ سوچ، کہ لیتے وقت تو پورا لیتے ہیں، اور آگے وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ماپ کر دیں ان کو، او وزنوہم، یا تول کر دیں، تو یخسرون، گھٹا دیتے ہیں۔ خود تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں ان کو وزن کرتے ہیں یا ماپ کے دیتے ہیں تو کم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بیلنس ہونا چاہیے نا۔ اصل میں یہ لوگ عقیدہ آخرت کے منکر ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ یوم الدین بھی آنے والا ہے۔ الا یظن، کیا یہ خیال نہیں کرتے؟
اولئک انہم مبعوثون، کہ یہ لوگ ان کو دوبارہ اٹھنا ہے، ان کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ آج کی زندگی مختصر ہے، چند سالہ ہو سکتی ہے، چند دن ہو سکتی ہے، لیکن کتنی لمبی زندگی ہو جائے گی، پھر اٹھنا ہے دوبارہ۔ کس دن اٹھنا ہے؟ لیوم عظیم، اس دن کے لیے جو بہت بڑا دن ہے، یعنی وہ دن کون سا؟ انصاف کا دن ہے، یوم الدین ہے، یہ ہے یوم القیامہ۔ دنیا کے اندر احتساب کرو اپنا، اور اگر دنیا میں احتساب کرو گے ترقی ہوتی رہے گی، ہر دن ہر آنے والا لمحہ ترقی میں چلا جائے گا، اللہ کی یاد میں چلا جائے گا، اللہ سے جوڑ پیدا ہو جائے گا، انسانیت سے بھی جوڑ پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر لیوم عظیم، وہ دن تو آنے والا جو بہت بڑا دن ہے، یوم یقوم الناس، اس دن کھڑے ہوں گے لوگ لرب العالمین، رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ میرے اللہ رب العزت نے، یاد رکھو عزیزو، یہ دن قائم کرنا ہی کرنا ہے، یہ انصاف کا دن آنا ہی آنا ہے۔ سب سے پہلا تو انصاف کا دن قومی انقلابات ہوتے ہیں، اللہ کے سچے رسولوں نے ایسے کیا، سب سے پہلے انہوں نے جد و جہد کی، اور وقت کے ظالم سرمایہ پرستانہ سوچ، سامراجی سوچ، لوٹنے والی سوچ، جو کم تولتے ہیں، کم ماپتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس مافیا کے خلاف انقلاب لے کے آئے۔ یہ احتساب ہے دنیا میں باز پرس۔ اور پھر یہی لوگ جو ظالم مافیا ہے، دنیا میں اگر کسی طریقے سے بچ گئے تو پھر یوم الدین بھی آئے گا، اور اس یوم الدین میں ان کو پھر حساب دینا پڑے گا۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آج اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ میرے عزیزو، یہ وہ مارکیٹنگ سسٹم اللہ نے یہاں ارشاد فرما دیا ہے، جس کی بیس پر یا تو ترقی ہوگی، عدل ہے تو ترقی ہوگی، خیر خواہی ہے، سچ ہے تو قومیں ترقی کریں گی، نہیں ہے ظلم مافیا کا غلبہ ہے، جھوٹوں کا غلبہ ہے، تو میرے عزیزو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔